بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکینیکل سیکنڈ ایئر ET 212 کا لیکچر ہے آج، RLC سیریز سرکٹ۔ تو سب سے پہلے اس سرکٹ کو سمجھنے کے لیے، یہ ٹاپک آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ AC سائیکلز، دو AC سائیکلز ہیں ہمارے پاس، ایک ڈارک لائن میں اور ایک آپ کے پاس ڈاٹڈ لائن میں۔ اس میں آپ دیکھیں یہ اس میں کون سا لیگ ہے، کون سا لیڈ ہے۔ لیگ سے مراد پیچھے اور لیڈ سے مراد آگے۔ پہلے اس کانسیپٹ کو سمجھے، اس کے بعد پھر سرکٹ پہ جائیں گے۔ ویڈیو اگر تھوڑی لمبی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ AC سائیکل ہے ڈارک میں، یہاں سے لے کے یہاں تک 4۔ یہ ایکسس کے اوپر ٹائم ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 سیکنڈ، اور وائی ایکسس کے اوپر ویلیو ہے، اور یہ ایک کرنٹ کا سائیکل ہے اور ایک وولٹیج کا ہے۔ فرض کرے ڈاٹڈ لائن جو ہے یہ وولٹیج کے لیے AC سائیکل ہے، اور یہ جو ڈارک میں ہے یہ کرنٹ کے لیے AC سائیکل ہے۔ تو اس میں کون سا لیگ ہے، کون سا لیڈ ہے؟ تو اس میں دیکھیں، یہ جو اس کی یہ والی یہاں تک جو میکسیمم ویلیو ہوتی ہے اوپر، یہ کسی بھی AC سائیکل کی پیک ویلیو ہوتی ہے۔ تو اس کی پیک ویلیو کم ٹائم کے اندر حاصل ہو رہی ہے، 1 سیکنڈ پر، اس لیے یہ لیڈ ہے، یہ آگے جا رہی ہے، یہ لیڈ سے مراد آگے۔ اور یہ چونکہ اس کی پیک ویلیو جو ہے، یہ کون سی ویلیو ہوتی ہے؟ پیک ویلیو۔ پیک ویلیو زیادہ ٹائم میں حاصل ہو رہی ہے، 2 سیکنڈ میں، لہٰذا یہ لیگ کر رہی ہے۔ ان دونوں ویوز میں فیز ڈفرنس موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فیزر ڈائیگرام میں اینگل، کہ ان دونوں میں فرق موجود ہے، یہ برابر نہیں جا رہی، ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس اگر یہ والا آپ گراف دیکھیں، اس میں 0 سے یہاں سے شروع ہوتا ہے، 0 ہے، اور یہاں پہ ایک سائیکل ایسے یہاں پہ اور دوسرا اس کے، تو ان دونوں کی جو پیک ویلیوز ہے، اس کی پیک ویلیو یہ ہے اور اس کی پیک ویلیو یہ ہوتی ہے۔ یہ پیک ویلیو 1 پہ حاصل ہو رہی ہے، اور یہ جو نیگیٹو پیک ویلیو ہے، یہ نیگیٹو ہاف سائیکل ہے، تو یہ نیگیٹو پیک ویلیو بھی 3 پہ حاصل ہو رہی ہے، دونوں کی سیم ٹائم کے اوپر، لہٰذا یہ دونوں ویوز برابر چل رہی ہے۔ اور اسی طرح اس کی 0 ویلیو 2 پہ حاصل ہو رہی ہے، پھر 0 ویلیو دونوں کی ایک ہی ٹائم 4 پہ حاصل ہو رہی ہے۔ ان کی 0 ویلیو اس کی 4 سیکنڈ پہ، اس کی 5، مختلف ٹائم ہے۔ جو کم ٹائم کے اندر اپنی پیک ویلیو پر پہنچے وہ ویو جو ہے وہ لیڈ ہوتی ہے، اور جو زیادہ ٹائم کے اندر اپنی پیک ویلیو پر پہنچے وہ ویو کیا ہوتی ہے؟ لیگ ہوتی ہے۔ اب RLC سیریز سرکٹ کو سمجھتے ہیں۔ RLC سیریز سرکٹ، سب سے پہلے اس کی تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ایسا سرکٹ جس میں ایک ریزسٹنس، ایک انڈکٹر اور ایک کیپیسٹر سیریز میں ایک AC سورس کے ساتھ جوڑ دیے جائے، RLC سیریز سرکٹ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ R آپ کو پتہ ہے کرنٹ کے راستے میں رکاوٹ ہے، L جو ہے یہ اس کوائل کا نام ہے، یہ اسپرنگ کی شکل میں ایک تار کو لپیٹ دینا، اور اس کو انڈکٹر کہتے ہیں۔ انڈکٹر چارج کو جمع کرتا ہے مقناطیسی فیلڈ میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیپیسٹر ہے، کیپیسٹر بھی چارج کو جمع کرتا ہے لیکن الیکٹرک فیلڈ میں جمع کرتا ہے۔ اب ریزسٹنس میں الٹرنیٹنگ کرنٹ سائیکل اور وولٹیج، یعنی اب دیکھیں یہاں پہ یہ تینوں میں نے ایک ہی سرکٹ میں لگا دیے، ایک AC سورس کے ساتھ۔ AC سورس کی فریکوینسی بھی ہوتی ہے 50 ہرٹز۔ اب یہاں سورس سے 2 سائیکل ان تینوں میں سے پاس ہوں گے۔ یہ ایک وولٹیج کا AC سائیکل، یہ وولٹیج کا AC سائیکل ہے، اور دوسرا کرنٹ کا AC سائیکل ہے۔ شروع میں یہ دونوں ان فیز ہوتے ہیں۔ ان فیز سے مراد کہ یہ برابر چل رہے ہیں، ان کی پیک ویلیو ایک ہی ٹائم پر حاصل ہو رہی ہے۔ رجسٹر میں سے گزرنے کے بعد بھی یہ دونوں ان فیز ہی ہوتے ہیں، برابر چلتے ہیں۔ انڈکٹر میں سے پاس ہونے کے بعد وولٹیج لیڈ ہو جاتی ہے، اور وولٹیج کا جو AC سائیکل ہے وہ لیڈ ہو جاتا ہے کرنٹ کے AC سائیکل سے 90 درجے پر۔ تو یہاں پہ یہ یاد رکھیں، یہ
ریزسٹنس میں دونوں ان فیز ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا، برابر چلتے ہیں۔ انڈکٹر میں وولٹیج کا اے سی سائیکل کرنٹ کے اے سی سائیکل سے 90 درجے پر لیڈ کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ دونوں کرنٹ اور وولٹیج انڈکٹر میں سے گزر شروع ہو جائیں گے تو وولٹیج انڈکٹر کیا کرتا ہے، وولٹیج کو آگے کر دیتا ہے اور کرنٹ کو پیچھے کر دیتا ہے، اور ان کے درمیان اینگل 90 درجے کا بنتا ہے۔ کیپیسٹر میں سے جب یہ دونوں گزرتے ہیں تو کیپیسٹر کرتا کیا ہے، کرنٹ کو آگے کرتا ہے اور وولٹیج کو لیگ کرتا ہے، پیچھے سے مراد لیگ۔ تو یہاں پہ یہ دونوں الٹ کام کر رہے ہیں، یہ انڈکٹر وولٹیج کو 90 درجے پر لیڈ کرتا ہے اور جو کیپیسٹر ہے یہ کرنٹ کو 90 درجے پر لیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس ریزلٹنٹ اینگل کیا بنے گا، ان دونوں میں دیکھیں یہ وولٹیج اور کرنٹ ایک دوسرے کے اوپر ہے، یہاں پہ فیز اینگل فائی 0 بنتا ہے کیونکہ یہ دونوں برابر ہی چل رہے، کوئی ان میں آگے پیچھے نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا 0 ڈگری۔ یہاں پہ 90 ڈگری وولٹیج لیڈ کر رہا ہے، یہاں پہ 90 ڈگری کرنٹ لیڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس کو اگر ہم ڈرا کریں تو یہ رزسٹر کا وولٹیج ہے، یہ ویکٹر اس کو کہتے ہیں فیزر ڈائیگرام، یہ جو اور اس کو ویکٹر کے طریقے سے کس طرح ڈرا کریں گے، یہ وی آر رزسٹنس کے اوپر وولٹیج ڈراپ ہے اور یہ رزسٹنس میں سے کرنٹ ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر ہے، یہ دونوں دیکھ لیں۔ اور یہاں پہ کرنٹ کو یہ ریفرنس لیا ہے، انڈکٹر میں سے جب گزرتے ہیں تو وولٹیج وی ایل کرنٹ سے لیڈ ہو جاتا ہے، تو یہ جو ویکٹر اوپر بنائیں گے وہ لیڈ ہوگا، جو نیچے بنائیں گے وہ لیگ۔ تو کیپیسٹر میں کرنٹ لیڈ ہو جاتی ہے، اوپر ہے، اور کیپیسٹر وی سی کیپیسٹر کا وولٹیج یہ لیگ کر گیا۔ اب ان کو ملانے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ یہ کنڈکٹر جو ہے وولٹیج کو لیڈ کروا رہا ہے، کیپیسٹر جو ہے کرنٹ کو لیڈ کروا رہا ہے، وولٹیج کو لیگ کرا رہا ہے، لہٰذا یہ ویکٹر اس میں سے مائنس کریں گے تو یہ ویکٹر چھوٹا رہ جائے گا، تو وی ایل مائنس وی سی ریزلٹنٹ وولٹیج ہم نے اس میں معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے، ریزلٹنٹ وولٹیج۔ تو بائی اپلائنگ پائتھاگورس تھیورم ہائیپوٹینیوز بیس اسکیئر از اکول ٹو بیس اسکیئر پلس پرپینڈیکولر اسکیئر، اردو میڈیم والے وتر کا اسکیئر از اکول ٹو قاعدہ اسکیئر پلس عمود کا اسکیئر۔ تو یہاں پہ اسی ڈائیگرام سے وتر کے اوپر وی ہے ریزلٹنٹ وولٹیج ہے، بیس کے اوپر ریزسٹنس کا وولٹیج ہے، اور عمود کے اوپر انڈکٹر مائنس کیپیسٹر کا وولٹیج ہے، وی ایل مائنس وی سی۔ اب آپ جذر لیں گے کیونکہ ہمیں وی چاہیے، تو وی یہاں پہ وی آر اسکیئر پلس وی ایل مائنس وی سی ہول اسکیئر۔ ایک فارمولہ یہ یاد رکھنا ہے آر ایل سی سیریز سرکٹ کا، کہ بھائی آر ایل سی سیریز سرکٹ میں ریزلٹنٹ وولٹیج کے لیے کیا فارمولہ ہے۔ دوسری آپ نے تعریف جو پیپر میں آتی ہے وہ امپیڈنس کی کیا تعریف ہے، تو بھائی ایسی سرکٹ کی کل رکاوٹ کو امپیڈنس کہتے ہیں۔ اے سی سرکٹ وہ ہوتا ہے جس میں اے سی سورس لگا ہوا ہوتا ہے، یہ وولٹیج کا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اے سی سورس ہے، اور یہ جس کے اندر بیٹری لگی ہوتی ہے وہ ڈی سی سرکٹ ہوتا ہے، تو یہ اے سی سرکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب دیکھیں اس ڈائیگرام میں یہ تینوں کے کراس اور ریزسٹنس انڈکٹر اور کیپیسٹر کے ساتھ ایک اے سی سورس لگا ہوا ہے، تو یہ اے سی سرکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آ جائے تو اے سی سرکٹ کی کل رکاوٹ کو امپیڈنس کہتے ہیں، اس کو زیڈ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اکائی کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ رکاوٹ ہوتی ہے تو یہ اس کی اکائی بھی اوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور ٹرائنگل ہم ڈرا کریں گے اور یہ ٹرائنگل کہلاتی ہے امپیڈنس ٹرائنگل، ٹھیک ہے۔ تو امپیڈنس ٹرائنگل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو وولٹیج ڈراپ ہے وی آر، یہ کس وجہ سے ڈراپ ہوا ہے، یہ ریزسٹنس کی وجہ سے۔ تو میں نے یہاں پہ ایک ویکٹر بنا لیا ہے ریزسٹنس کا، یہاں سے یہاں تک کہ یہ ریزسٹنس کی وجہ سے وولٹیج ڈراپ ہو رہا ہے، اور یہ
ایکس ایل مائنس ایکس سی. ایکس ایل انڈکٹر کی رکاوٹ ہے اور ایکس سی یہ کیپیسٹر کی رکاوٹ ہے. ایکس ایل کو انڈکٹیو ریئیکٹنس کہتے ہیں اور ایکس سی کو کیپیسٹیو ریئیکٹنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ٹوٹل ریزلٹنٹ جو رکاوٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ریزلٹنٹ رکاوٹ وہ زیڈ کہلائے گی، امپیڈنس. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی ہم پیتھاگورس تھیورم لگائیں گے تو زیڈ اسکیئر از اکول ٹو آر اسکیئر پلس ایکس ایل مائنس ایکس سی ہول اسکیئر. جذر لیں گے اور زیڈ معلوم کریں گے. یہ فارمولہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آر ایل سی سیریز سرکٹ کا جو امپیڈنس کا فارمولہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو آر اسکیئر پلس ایکس ایل مائنس ایکس سی کا ہول اسکیئر انڈر روٹ. یہ فارمولہ بھی یاد رکھنا ہے. اس کے بعد یہ تعریفیں پوچھی جاتی ہے. انڈکٹیو ریئیکٹنس کیا چیز ہے؟ تو ابھی میں نے بتایا تھا کہ انڈکٹیو ریئیکٹنس انڈکٹر کی رکاوٹ ہوتی ہے کرنٹ کے راستے میں، انڈکٹیو ریئیکٹنس کہلاتی ہے. اس کو ایکس ایل سے ظاہر کرتے ہیں. اس کی اکائی اوم ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی رکاوٹ ہے. اور ایکس ایل از اکول ٹو 2πfl، یہ اس کا فارمولہ ہے. فریکوینسی بڑھنے سے انڈکٹیو ریئیکٹنس بڑھتی ہے اور فریکوینسی کم ہونے سے انڈکٹیو ریئیکٹنس کم ہوتی ہے. نیکسٹ ہے کیپیسٹیو ریئیکٹنس. کیپیسٹیو ریئیکٹنس کو ایکس سی سے ظاہر کرتے ہیں. یہ کیپیسٹر کی رکاوٹ ہوتی ہے کرنٹ کے راستے میں. اس کی اکائی بھی اوم ہوتی ہے. ایکس سی از اکول ٹو 1/2πfc. نیکسٹ تعریف ہے فیز اینگل. آر ایل سی سیریز سرکٹ کے یہ جو ہے آر ایل سی سیریز سرکٹ کے امپیڈنس ٹرائنگل کے قاعدہ اور وتر، قاعدہ کے اوپر ریزسٹنس ہے اور وتر کے اوپر امپیڈنس ہے، ان دونوں کے درمیان بننے والا زاویہ کیا کہلاتا ہے؟ فیز اینگل. تو فیز اینگل کی تعریف بھی آپ کو آنی چاہیے. آر ایل سی سیریز سرکٹ کے قاعدہ اور وتر کے درمیان بننے والا اینگل فیز اینگل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سرکٹ میں جو ریزلٹنٹ فیز اینگل ہوتا ہے وہ 0 ڈگری سے زیادہ اور 90 درجے سے کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں تینوں لوڈ عمل کر رہے ہیں، ریزسٹنس، انڈکٹر اور کیپیسٹر. ریزلٹنٹ جو اینگل بنے گا وہ 90 درجے سے کم اور 0 ڈگری سے بڑا اینگل بنے گا. ٹھیک ہے. یہاں سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ کوئی 60 ڈگری یا 50 ڈگری کے قریب بن رہے. ٹھیک ہے. اس سرکٹ کا جو پاور فیکٹر ہے، پاور فیکٹر وہ یونٹی سے کم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی اینگل کا جب آپ کوسائن لیتے ہیں، فار ایگزامپل یہ اینگل جو ہے میں لے لیتا ہوں 45 ڈگری یا 60 ڈگری لے لیتا ہوں، 90 درجے سے کم ہے اور 0 ڈگری سے بڑا ہے. تو اب اسی پاور فیکٹر ہوتا ہے کاز فائی، اور فائی ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ اینگل ہے. ٹھیک ہے. تو کاز 60 ڈگری تو یہ بنے گا کوئی 0.8. تو اس سرکٹ کا پاور فیکٹر بھی 1 سے ہمیشہ کم ہوتا ہے، یا یونٹی سے ہمیشہ پاور فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. تو آر ایل سی سیریز سرکٹ اس کو اتنا ہی سمجھیے گا. یہ کیونکہ الیکٹریکل والے تو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، آپ نے چاند یہ فارمولے یاد رکھنے. ٹھیک ہے. ایک امپیڈنس کا فارمولہ یاد رکھنا ہے، آر اسکیئر پلس ایکس ایل مائنس ایکس سی. انڈکٹیو ریئیکٹنس، کیپیسٹیو ریئیکٹنس، فیز اینگل، یہ تعریفیں یاد رکھنی ہے. اور اس میں وولٹیج کے لیے، ریزلٹنٹ وولٹیج کے لیے فارمولہ یاد رکھنا ہے، وی آر اسکیئر پلس وی ایل مائنس وی سی. امپیڈنس کی تعریف یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور امپیڈنس کی تعریف کے بعد آر ایل سی سیریز سرکٹ کی تعریف یاد رکھنی ہے. یہ ایسا سرکٹ جس میں رجسٹر، انڈکٹر اور کیپیسٹر تینوں ایک اے سی سورس کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، وہ کیا کہلاتا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ رجسٹر میں سے دونوں ان فیز ہوتے ہیں، برابر چلتے ہیں. الٹرنیٹنگ کرنٹ کا وہ اے سی سائیکل اور الٹرنیٹنگ وولٹیج کا اے سی سائیکل، دونوں میں کوئی فیز ڈفرینس نہیں بنتا.
جبکہ انڈکٹر میں سے گزرنے پر کون سی چیز لیڈ ہو جاتی ہے؟ یہاں پہ انڈکٹر میں وولٹیج لیڈ کر جاتا ہے کرنٹ سے 90 درجے پر، اور کیپیسٹر میں کرنٹ لیڈ کر جاتا ہے وولٹیج سے 90 درجے پر. تھینک یو ویری مچ.